الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو پس میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں اور میرے اوپر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پا جائیں، ہدایت پا جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے یہ آیت رمضان کے
روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے درمیان میں نازل فرمائی۔ نزول اس کا جہاں بھی تھا، لیکن اس کو ترتیب توقیفی میں رمضان کے روزوں کے درمیان رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا رمضان کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی بندگی کا مہینہ ہے، اور بندگی میں جو دعا ہے یہ ٹاپ آف دا لسٹ آتی ہے۔ سب سے زیادہ جو ترجیحی اعتبار سے سب سے زیادہ جو بندگی کا بہترین طریقہ ہے وہ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے افضل الدعاء افضل العبادت الدعاء، سب سے افضل عبادت جو ہے وہ دعا کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب رمضان کے اندر اللہ کی بندگی کے سارے مظاہر، چاہے وہ قرآن پڑھنا ہو، چاہے وہ روزہ رکھنا ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات کرنا ہو، یا پھر دیگر جو مظاہر ہیں غم خاری کے، لوگوں کے ساتھ مدد کرنی ہو، ان سب میں جو سب سے زیادہ ترجیح ہے وہ دعا کو۔ پھر رمضان میں کچھ خصوصی اوقات بھی عطا فرما دیے دعا کی قبولیت کے، وہ عمومی اوقات جو سارا سال میسر ہوتے ہیں، وہ سارا سال میسر ہونے والے عمومی اوقات کے ساتھ ساتھ کچھ خصوصی اوقات اللہ کریم نے روزے دار کو عطا فرمائے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک دعا دعوت الصائم ہے۔ روزے دار جب روزہ رکھ کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ لہذا ہم نے اسلاف کو دیکھا ہے کہ رمضان جب نہیں بھی ہوتا تھا، انہوں نے کوئی دعا کرنی ہوتی تھی اللہ سے تو وہ روزہ رکھ لیتے تھے، اور اس لیے روزہ رکھ لیتے تھے کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، روزہ رکھ کے دعا کرتے۔ اور جب خاص طور پہ فرض روزہ ہو تو روزے کے دوران آپ صبح سے لے کر شام تک کسی بھی وقت کوئی بھی دعا کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ، اور یہ خصوصیت کے ساتھ ایک خصوصی وقت، ایک خصوصی پریویلیج عطا ہوا روزے دار کو کہ وہ روزے میں اپنے ان اوقات کو اویل کر سکتا ہے دعا کے ذریعے سے۔ اور پھر ایک تو وہ وقت ہے جو آپ سب کو معلوم ہے، وہ ہے افطاری کا وقت۔ افطاری کا وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للصائم عند فطره لدعوۃ لا ترد، جب کوئی روزے دار روزے کی افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، یعنی اس سے ذرا پہلے جو افطاری کا وقت ہے اس وقت دعا کی، فرمایا وہ دعا تو کبھی رد کی ہی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، روزے کے ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ، اور قرآن پڑھنے اور قرآن کے ساتھ قیام کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو صدقہ خیرات دینے کے ساتھ ساتھ، سخاوتیں کرنے کے ساتھ ساتھ
اصل میں یہ دعا کا مہینہ ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سنتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی بندگی ہے، دعا ہی عبادت ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص دعا نہیں مانگتا، مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور نماز میں دعائیں نہ مانگے، دعائیں مانگنے کا وقت ہے، نماز میں دعائیں مانگنے کا وقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کا اس کا جو آخری حصہ ہے وہ دعا مانگنے کا وقت ہے، اور وہ اس وقت مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جب درود شریف پڑھ لیتے ہیں آخری تشہد میں، تو درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے تک یہ دعاؤں کا وقت ہے۔ جتنی مرضی دعائیں مانگیں، جتنی دعائیں آتی ہیں، مسنون دعائیں، قرآنی دعائیں، ساری مانگیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ یہ دعا کا وقت ہے۔ اور کوئی شخص اگر دعا نہیں مانگتا تو وہ کہتا ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو نماز تو اس نے پڑھ لی ہوگی، جب دعا نہیں مانگی تو اس کا مطلب ہے جو اصل ایسنس ہے عبادت کا، جو اصل عبادت ہے وہ تو اس نے کی نہیں، اللہ سے مانگا کچھ نہیں۔ سجدے میں گیا تو سبحان ربی العظیم کہہ دیا، سبحان ربی العالی کہہ دیا، رکوع میں گیا تو سبحان ربی العظیم کہہ دیا، باقی جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے رکوع کی سکھائی ہیں نہ سیکھی کبھی نہ مانگی کبھی۔ اسی طرح جب باقی دعائیں ہیں، باقی سورہ فاتحہ پڑھ لی، اور وہ بھی سورہ فاتحہ بھی اصل میں، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، دعا بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یہ دعا بھی ہے، اور بہترین طریقہ دعا بھی ہے۔ طریقہ کیا ہے دعا کا؟ وہ بھی اللہ کریم نے اس سورہ فاتحہ کے اندر بتایا۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی عجیب مخمصے میں ڈال دیا کہ جب امام کے پیچھے ہیں تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، چاہے جاہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک عجیب مخمصہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں دعا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ساری نماز پڑھ لی، دعا کوئی نہیں ہے، سورہ فاتحہ بھی اس میں نہیں پڑھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کو تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ ہم نے اس کے بارے میں بھی مختلف چیزیں جو ہیں وہ مختلف کنفیوژنس، مختلف مغالطے وہ خود سے گھڑ لیے ہیں، یا پتہ نہیں کہاں سے آئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اصل چیز ہے دعا۔ تو اگر دعا نہیں مانگی، نماز میں کچھ مانگا ہی نہیں، اللہ سے گفتگو ہو رہی تھی، اللہ سے بات ہو رہی تھی، اللہ سے مانگا ہی کچھ نہیں، اور نماز پڑھ لی، تو اس کا مطلب ہے عبادت نہیں کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو بندگی، اصل عبادت تو دعا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری بندگی سے، میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ جو تکبر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، کیونکہ اصل چیز تو وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز دعا ہے، اللہ سے مانگنا دعا۔ اور اگر کسی نے مانگا ہی نہیں تو قرآن کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے، کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے، تو جنہوں نے عبادت سے استکبار کیا سیدخلون جہنم داخرین، وہ اوندھے کر کے جہنم کے اندر داخل کیے جائیں۔ اللہ سے مانگا ہی کچھ نہیں، وہ کہتا ہے مانگو میں عطا کروں گا،
یہ مانگتے ہی نہیں. اور عجیب بات ہے کہ دنیا کے سارے دینے والے، مخلوق میں سے جتنے دینے والے، جس سے مانگو وہ یا تو ناراض ہو جاتا ہے مانگنے سے، ناراض نہیں بھی ہوتا تو اس کے دل کے اندر جذبات عجیب و غریب قسم کے آتے ہیں. یہ مانگنے کے لیے آ گئے. ہر مانگنے والا جب کسی سے مانگتا ہے تو جس سے مانگا جا رہا ہے اس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی جذبات ضرور آتے. وہ پھر اپنی جیب میں سے سب سے چھوٹا نوٹ ڈھونڈ کے وہ دیتا ہے کہ یہ آ گیا ہے مانگنے والا، تو جیب سے ڈھونڈتا ہے سب سے چھوٹا نوٹ کون سا. اللہ، کپڑے دینے تو سب سے پرانا سوٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ یقین نہیں ہے، اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ میں جو کچھ دوں گا اس سے کہیں بہتر ریوارڈ مجھے جنت میں ملے گا، قیامت والے دن آخرت میں مجھے ریوارڈ ملے گا. اللہ اکبر. اگر یہ ہمارا یقین پختہ ہو تو پھر آدمی سب سے بہتر چیز لے کے آئے، کیونکہ وہاں سے ریوارڈ لینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص دعا مانگتا ہے، کوئی بھی شخص دعا مانگتا یستجاب لکم، ہر شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے. ما لم یدعو باسم او خطیئۃ رحم. دو قسم کے، اگر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شخص گناہ میں ملوث نہیں ہے، یا پھر قطع رحمی نہیں کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے قطع رحمی نہیں کی ہوئی، رشتہ داروں کے ساتھ کٹ آف نہیں کیا ہوا، اور گناہ کے اندر ملوث نہیں ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کی دعا لازماً قبول ہوتی، لازماً قبول ہوتی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو گناہ میں ملوث آدمی ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. گناہ میں ملوث آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو گناہ میں ملوث نہ ہو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب لکم، تمہاری دعا، بلکہ لا یزال یستجاب لکم، تمہاری ہر دعا قبول ہوتی رہتی ہے. ما لم باسم، جو گناہ کے ساتھ نہ ہو، او قطیعۃ رحم، یا پھر قطع رحمی کی صورت میں نہ ہو. اگر قطع رحمی کسی نے کی ہوئی ہے تو وہ جتنی مرضی دعائیں کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص یعنی رشتہ داروں کے حقوق دینا اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنا یہ شریعت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، قطع رحمی کرتا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ پھر دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے. یا پھر کسی بھی گناہ میں کوئی شخص ملوث ہے تو گناہ میں ملوث شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. توبہ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ توبہ بھی، جو گناہ میں ملوث شخص ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ قبول، توبہ کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر نکلے، گناہ سے باہر نکلے پھر اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن اگر گناہ سے باہر نکلے، گناہ میں ملوث ہے تو توبہ کر رہا ہے، گناہ میں ملوث ہے اور دعا کر رہا ہے، پھر کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی. دعا گئی کدھر؟ اور گناہ سن لیجئے، گناہ جو ہے وہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان اقدس میں اس کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی. معلم باسم فرمایا کوئی بھی گناہ. جب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں ملوث ہے، گناہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز گناہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جائے. اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کرنے کا حکم ہے، اس کو نہ کیا جائے تو گناہ ہے، نہ کرنے کا حکم ہے، اس کو کیا جائے تو گناہ ہے. لہذا اکراس دی بورڈ اس کی ڈیفینیشن اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہر شخص کو پتا ہے کیا گناہ ہے کیا گناہ نہیں ہے. یعنی آپ خود اسیس کر لیں کہ میں گناہ میں ہوں کہ نہیں ہوں. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے کسی بھی بات میں تو میں گناہ میں ملوث ہوں، اور جب میں گناہ میں ملوث ہوں تو پھر اللہ دعا قبول نہیں کرتا.
کیونکہ دعا تو ہر شخص کی قبول ہونی تھی. اس نے تو اعلان کیا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکارنے والا جب بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. یہ نہیں فرمایا اسمع دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، یہ نہیں فرمایا. فرمایا اجیب، میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں. اس لیے کہ اسماء فرما دیتا نا کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، تو ہمارے پاس بہانہ ہونا تھا سنتا وہ سب کی ہے، قبول کسی کسی کی کرتا. جیسے ہم مختلف بہانے بناتے ہیں، ایسے ہی ایک بہانہ ہم نے یہ بھی بنا لینا تھا کہ وہ سنتا سب کی ہے، قبول کسی کسی کی کرتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں ہر ایک کی قبول کرتا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص گناہ میں ملوث نہیں ہے یا قطع رحمی میں ملوث نہیں ہے، اب میں اور آپ ہم سب اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو اس پیمانے کے مطابق دیکھ سکتے ہیں کہ میں کہیں اللہ کی نافرمانی میں ملوث تو نہیں. اور کوئی گناہ، کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، میں اگر کسی گناہ میں ملوث ہوں، دیکھیں کچھ تو گناہ ہوتے ہیں گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ وہ ہوتے ہیں جس پر شریعت نے سزا مقرر کی ہو، اور سزا مقرر ہے تو وہ گناہ کبیرہ، یا کوئی ایسی وعید آئی ہو جو اس کو کبیرہ بنا دے. اور باقی گناہ ہے صغیرہ گناہ، اور جو صغیرہ گناہ ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے بخشش کے ویسے ہی بڑے ذریعے بنائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ اس نے کہا نماز پڑھی. فرمایا معاف ہو. صغیرہ گناہ ساتھ ساتھ معاف ہوتا ہے نمازوں کے درمیان، رمضان سے رمضان، جمعے سے جمعہ، وہ معاف ہوتے ہیں. لیکن باقی جو گناہ ہیں چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، جس گناہ کے اوپر، کبیرہ تو گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، جو صغیرہ گناہ ہے اس کے اوپر بھی اگر انسان اصرار کرے، اصرار کرنے کا مطلب ہے اس کو مستقل کرتا رہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو اس کو مستقل کرتا رہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے. آج بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، خیر ہے اس کی، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی چھوٹے گناہ میں بھی ملوث ہے جس کے اوپر وہ اصرار کر رہا تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، ما لم بیسمن او قطیعت رحم. اور اگر کسی نے گناہ میں ملوث نہیں ہے، کوئی شخص قطع رحمی بھی نہیں کر رہا، تو اس کی دعا لازماً قبول ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قبولیت کے 3 درجے ہیں، اللہ تعالیٰ 3 میں سے ایک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے. اس میں پہلی بات فرمایا یا تو اس کی وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی، یا پھر آخرت میں جمع ہو جاتی، مؤخر کر دی جاتی کہ ابھی نہیں دینا اس کو، بعد میں دے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ اس کو مؤخر کیا جاتا ہے نہ ہی فوراً دیا جاتا ہے، بلکہ کوئی مصیبت اس کے اوپر آنے والی تھی وہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ٹال دیتا. تو تینوں صورتوں میں دعا ضرور قبول ہوتی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت والے دن اجر ملنے لگے، اور خاص طور پہ ان دعاؤں کے اجر جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، تو انسان حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی، سارا کچھ یہاں مل جاتا. وہ کتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ الدعاء هو العبادہ، میں جو اصل بات کر رہا تھا وہ الدعاء هو العبادہ، یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے. اور جو یہ عبادت نہیں کرتا، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے نہیں کرتا، بعض لوگ جو ہیں ان کو ذکر اذکار کی بہت عادت ہوتی ہے، نمازی بھی ہوتے ہیں، پکے نمازی، ذکر اذکار سب کچھ، دعا نہیں کرتے.
بہت سارے لوگ، میں نے بھی کئی دفعہ ان سے پوچھا دعا کرتے ہیں؟ نہیں دعا میں عام طور پہ نہیں کرتا. پھر جو دعا نہیں کرتا وہ اللہ سے مانگتا کیا ہے؟ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ایک حج کا واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا کہ جو یوم النحر ہوتا ہے، مزدلفہ سے نکلنا ہوتا ہے، اور مزدلفہ سے نکل کر 4 کام کرنے ہوتے ہیں اس دن. ایک تو طواف کرنا ہوتا ہے، جا کے طواف کرنے سے پہلے قربانی کرنی ہوتی ہے، قربانی کرنے کے بعد حلق کرنا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ طواف کر کے واپس مینا آنا ہوتا ہے. تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے، اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں بھی مارنی ہوتی. تو مزدلفہ سے آپ چلیں، پیدل بھی چلیں تو وہ رستہ اس وقت جو ہے وہ بہت رش ہوتا ہے، تو بہت تیز پیدل نہیں چلا جاتا. تو میں وہاں سے چلا اور بالکل سیدھا آ کے میں نے جمرہ عقبہ پہ کنکریاں ماری، پھر سیدھا آ گیا. میری رہائش ادھر حرم کے قریب تھی، آ کے نہایا دھویا، اور نہا دھو کے جمعہ تھا اس دن، تو میں جمعہ پڑھنے کے لیے میں فوراً حرم میں آ گیا. تو حرم میں آ کے وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو میں نے دیکھا وہ پیر سے پہلے آئے ہوئے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کب پہنچے؟ انہوں نے کہا میں صبح 8 بجے پہنچ گیا. میں بڑا حیران ہوا، صبح 8 بجے کیسے پہنچ گیا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ مزدلفہ کی دعا مانگ کے، اور مزدلفہ میں حکم یہ ہے کہ فجر جو ہے وہ اول وقت میں پڑھنی، اور پھر سورج نکلنے تک دعائیں کرنی ہے. وہ بڑا قیمتی وقت ہے دعائیں کرنا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا فجر پڑھنے کے بعد دعائیں کر کے سورج نکلنے کے بعد وہاں سے نکلیں تو جتنا بھی جلدی آئیں تو اتنا ہی ہے کہ میرے سے آپ آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں. میں تو 11 بجے پہنچا تھا، 11:30 بجے. تو میں نے کہا آپ شاید میرے سے آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے تو 8 بجے کیسے پہنچا جا سکتا؟ مجھے کہتے ہیں اور میں دعا شوا دے چکر سے نہیں پہنتا. جو دعا شوا دے چکر سے نہیں پہنا تو حج کر جان کی ضرورت. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اصل چیز دعا ہے. اگر دعا کے چکر میں نہیں پڑنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استدلال کے طور پر قرآن کی آیت پیش فرما رہے ہیں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب کا یہ اعلان ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے استقبال کرتے ہیں، کیا مطلب؟ دعا سے استقبال کرتے ہیں، اور جو دعا نہیں مانگتے سیدخلون جہنم داخرین، ان کو الٹا کر کے اوندا کر کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ٹول دیا ہے میرے اور آپ کی ہر شخص کے پاس، ہر غریب، ہر امیر، ہر شخص کے پاس. اور دعا اس نے اپنے طریقے سے مانگی. ویسے تو مسنون جو الفاظ ہیں دعا کے، کسی بھی دعا کو مانگنے کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مل جائیں، جو جن الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، تو اس سے بہترین دعا اور کوئی نہیں. مسنون دعا یاد کرنی چاہیے، اور مسنون الفاظ میں دعائیں مانگنی چاہیے. لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. آپ اردو میں دعائیں مانگیں، آپ پنجابی میں دعائیں مانگیں، اپنی زبان میں دعائیں مانگیں، اور جتنی مرضی مانگیں، اس کی کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. اور جو بھی آپ دعا مانگیں گے وہ ہوگی عبادت. الدعاء هو العبادہ، اور افضل العبادت الدعاء، بہترین دعا جو ہے وہ، بہترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے. اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے نا، دنیا والوں کو تو مانگنے سے کچھ ہوتا ہے نا، تو جو اللہ سے نہیں مانگتا، من لم يدع اللہ، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، غاضب علیہ، اللہ کا اس پر غضب نازل ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا. تو گویا اگر ہم نے دعائیں نہیں مانگی، رمضان بھی آیا، افطار پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، گپ شپ چل رہی ہوتی ہے، اور سارے جہان کی سیاست جو ہے اس کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے،
ساری غیبتیں اس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں. جو دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے وہ غیبتیں کر کر کے، سیاست میں باتیں کر کر کے، دنیا جہان کی باتیں کر کر کے وہ ضائع کر لیا جاتا ہے. اور ادھر سے اذان ہوتی، چلو جی کھاؤ جی، بس کوئی دعا کی بات نہیں، کوئی ذکر ہی کوئی نہیں، یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے، یہ تو وقت دعا کا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا رد نہیں کی جاتی. بہرحال ہر دعا جو بھی اللہ سے مانگی جائے، اور ایک حدیث میں آتا ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ قابل عزت چیز اور کوئی ہے ہی نہیں. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے زیادہ کوئی قابل تکریم چیز اللہ کے ہاں نہیں ہے، قابل عزت. یعنی جو کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو عزت اکرام دیا جاتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ وہ دعا بس فلاں نے مانگ لی، فلاں نے نہیں. جب دعا اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ پوری تکریم کے ساتھ پہنچتی ہے، اور تکریم کے ساتھ وہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے. تو یہ دعا ایک ایسا ٹول اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ہم سب کو کہ جو بھی کوئی شخص دعا کرنا چاہے تو یہ اپنی پوشیدہ آرزوئیں، اپنی وہ باتیں جو آدمی کسی سے نہیں کر سکتا وہ اللہ سے کر سکتا ہے. یہ ہر وقت ہر شخص کے پاس کوئی ٹائم کی لمٹ نہیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. ہاں البتہ کچھ شرائط ہیں کہ ان شرائط کے، اگر ان شرائط کو مثلا ایک شرط میں نے آپ کو بتا دی، گناہ میں ملوث نہ ہوا. اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ حرام نہ کھا رہا. وہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک کے علاوہ کوئی قبول نہیں کرتا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی کہانی سنائی، یطیل السفر، ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچتا ہے، اشعث اغبر، بال اور اس کے کپڑے میل کچیل سے اٹے ہوئے ہیں، اور وہاں پہنچ کے یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف کرتا ہے. وہ یقول یا رب یا رب، اللہ کو پکارتا ہے، بیت اللہ میں کھڑا ہو کے اللہ کو پکارتا ہے، یا رب کہہ رہا ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا. اللہ سودی کاروبار کرتا ہے، سودی معاملات کرتا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ ہر سال عمرہ حج کر لوں گا معاملات سیدھے ہو جائیں گے. یہ سیدھے اس طرح سے نہیں معاملات. لوگوں کو فراڈ کرتا ہے، لوگوں کو ٹھگیاں مارتا ہے، لوگوں کے مال کھاتا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ میں جا کے حج کروں گا تو پورا ہو جائے گا. نہیں، یہ حرام کھاتا. وَمَلْبَسُهُ حرام وَطَعْمُهُ حرام مَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام. اور جب وہ حرام کھاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، بیت اللہ میں کھڑا ہو کے بھی اگر اللہ کو پکار رہا ہو تو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ. ایک اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اخلاص کے ساتھ دعا کرنی. وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کو پکارو. اس لیے کہ جب تک خالص اللہ کو نہیں پکارو گے، درمیان میں یہ بھی رکھو گے کہ فلاں کا سہارا اور فلاں کا سہارا، تو وہ بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اور ایک یہ بات کہ جلدی نہ مچائیں، بے صبری نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بے صبری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. مَا لَمْ يُعَجِّلْ يُسْتَجَابُ لِعَبْدِي، کوئی بھی شخص جو ہے وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتی. مَا لَمْ يُعَجِّلْ، جب تک وہ جلدی نہ مچائے، بے صبری نہ کرے. صحابی پوچھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے صبری کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے صبری یہ ہے کہ یہ کہتا ہے اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. جب یہ کہتا ہے یہ بے صبری ہے، اور جو بے صبرا آدمی ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور ایک شرط یہ ہے جو اللہ نے یہاں فرمائی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ کی بات تو مانے، اللہ کی بات تو مانے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات تو مانے. اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے اللہ اس کی موڑتا نہیں ہے. سادہ سا اصول ہے، جو اللہ کی مانتا ہے اللہ اس کی موڑتا نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو خالص دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے.